6 سالہ بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سینہ مبارک پر سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ یہ وہ عظیم بچی تھی جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نانی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ باپ حضرت علی المرتضیٰ اور ماں سیدۃ النساء ہیں۔ چچا حضرت جعفر طیار اور بھائی حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اجمعین۔ 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت فاطمہ نے ابا جان کے حکم کی تعمیل کی۔ بچوں نے نانا کی بے چینی و بے قراری دیکھی تو بے اختیار رونے لگے۔ ان میں سے ایک 6 سالہ بچی نے تو نانا کو یوں کرب کی حالت میں بستر پر لیٹے دیکھا تو اتنی غمزدہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ کر سسکیاں بھرنے لگی اور رو رو کر ہچکی بن گئی۔ شفیق نانا نے اس پیاری بچی کی پیشانی چومی اور دست شفقت سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ یہ وہی بچی تھی کہ جس کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو گود میں اٹھایا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ پھر اس بچی کا نام زینب تجویز کیا اور فرمایا کہ یہ ہم شبیہ خدیجہ ہے۔ بعد میں اس بچی کی کنیت ام المصائب مشہور ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے ابھی 4-5 سال گزرے ہوں گے کہ ایک روز ایک اندوہناک خبر سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خبر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تھی۔ آپ فوراً اٹھے اور میت والے گھر تشریف لے گئے۔ میت کے سرہانے کھڑے ہو کر سخت غم کی حالت میں فرمایا، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہ کر مجھ کو کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی مگر مجھے پہناتی تھیں۔ پھر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس قمیص گھر والوں کو دی اور فرمایا کہ میری ماں کو میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودو۔ جب قبر کا اوپر کا حصہ کھودا جا چکا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور لحد خود کھو دی اور اپنے دست مبارک سے مٹی باہر نکالی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور اس قبر کو ان کے لیے وسیع کر دے۔ جب دعا مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے نکلے تو سخت غم کی وجہ سے داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ یہ بزرگ خاتون قریش کے رئیس ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ حضرت جعفر طیار اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی اور چچا تھے۔ نبوت کے 6 برس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پہلے آپ کو گالیاں دیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں سن کر خاموش رہے تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس سے خون بہنے لگا۔ جب اس کی خبر حضرت حمزہ کو ملی تو یہ قرابت کے جوش میں ابو جہل سے انتقام لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔
جاتے ہی کمان زور سے اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل اس سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ یہاں سے ہٹ کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، مجھے اگر خوش کرنا ہے تو مسلمان ہو جائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد زندگی بھر اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہے۔ مکہ سے نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے تو حضرت حمزہ بھی حفاظت ایمان کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ پھر جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو کفار کی طرف سے ان کا سردار عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان جنگ میں نکلے۔ یہ تینوں فنون حرب کے استاد مانے جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں انصاری جوان آئے تو قریش نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں قریشی بہادر ہی آئیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، حمزہ تم نکلو، علی تم نکلو، عبیدہ تم نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی یہ جانثار شیروں کی طرح کفار کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ اور شیبہ کے درمیان دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے مگر شیبہ بھی زندہ نہ بچ سکا۔ آخر گھمسان کارن پڑا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدھر کا بھی رخ کرتے، گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ کاٹ کر گراتے جاتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کفار بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر غزوہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش شوال 3 ہجری کو جب 5000 بہادروں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مدافعت کی جائے۔ اکابر مہاجرین اور انصار نے بھی اس کی تائید کی مگر بہت سے جوشیلے نوجوان یہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ سے باہر کھلے میدان میں زندگی کے آخری سانس تک کفر و شرک کے ان طوفانوں سے ٹکرائیں گے۔ چنانچہ جبل احد پر یہ مقابلہ ہوا۔ جنگ کے شروع میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا اور کفار شکست کھا کر مرنے اور بھاگنے لگے، مگر عین اس وقت مسلمانوں کے ایک دستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ وہ یہ کہ ایک درے پر جہاں سے یہ خطرہ تھا کہ کفار کا ادھر سے حملہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ متعین کیا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے کسی حال میں بھی درے کو نہیں چھوڑنا۔ جب اہل اسلام کو فتح ہوئی تو یہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر انداز ساتھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھلا کر سوائے چند ایک کے مال جمع کرنے لگے۔ درے پر چند آدمیوں کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کی جنگی حس بیدار ہوئی اور یہ فوراً ایک دستہ لے کر اس درے کے راستے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پیچھے اکرمہ بھی آ پہنچے۔ جب عقب سے مسلمانوں پر پوری قوت سے حملہ ہوا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور 70 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کو جبیر بن مطعم کے غلام، فنون حرب کے ماہر وحشی نے ہندا کے بھڑکانے پر شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ وحشی آپ کی طاق میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ جب آپ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے پوری قوت کے ساتھ ایسا سخت وار کیا کہ آپ فوراً خاک و خون میں تڑپ گئے۔ دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا، کان ناک کاٹے، چہرے کو بگاڑا، پیٹ چاک کر کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
ہندا نے آپ کا جگر چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو دل بھر آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ پر ایسی حالت نہ دیکھی۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کو اپنے محبوب اور شجاع بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو یہ لاش دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ صفیہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھنے نہ پائیں۔ آپ کا خیال تھا کہ جب صفیہ اپنے محبوب بھائی کی لاش کو یوں جگہ جگہ سے کٹا ہوا دیکھیں گی تو صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ماں سے عرض کیا کہ اماں جان آپ لاش کے قریب نہ آئیں۔ حضرت صفیہ یہ بات سمجھ گئیں اور فرمایا مجھے علم ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی گئی ہے، واللہ مجھے یہ پسند نہیں مگر میں صبر سے کام لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پھوپھی صفیہ کے جذبات سے آگاہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑوں کو پھٹا ہوا اور بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ضبط نہ کر سکے، آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ کو جو کفن میسر آیا وہ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی۔ اگر اس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر صحابہ رو پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ آخر اسی کفن میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ قبر میں اتار دیے گئے۔ جبکہ فتح مکہ کے دن حضرت وحشی مسلمان ہو گئے تھے اور رحمت عالم نے ان کا جرم معاف کر دیا تھا۔